آج سب سے زیادہ انسان کو فکر کیا ہے؟ میرا اپنا مکان بنا نہیں ہے تو اب مہنگائی بہت ہوگی ہے، بچوں کا کیسے بناؤں گا؟ میری حالت بگڑ گئی ہے تو بچوں کی فیوچر پلاننگ کیسے ہوگی؟ آئیے اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات سنیے، جس کے نتیجے میں آپ کو اللہ وہ دے گا جو آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ ایسی جنت میں گھر، ایسی جنت میں گھر، اللہ کے رسول کا فرمان ہے وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جس کی خوشبو بڑی دور دور سے آئے گی۔ کتنی دور سے؟ من مسیرت 40 عاما، 40 سال کا سفر کریں تو اتنی دور سے جنت کی خوشبو آئے گی۔ من مسیرت 70 عاما، 100 عام، 500 عام، 4 روایتیں ہیں، 500 سال تک اگر سفر کیا جائے تو اتنی دور سے جنتی کو جنت کی خوشبو مل جائے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر پورے پاکستان کی خوشبو اکٹھی کر لی جائے تو اکیلا وزیر آباد معطر ہو جائے گا؟ بولے، ناراض لگتے ہیں آپ، مجھے علم ہے کہ گرمی خاصی آپ کو پریشان میں کر رہا ہوں، پورا وزیر آباد معطر ہو جائے گا؟ کیوں جی؟ ساری بجلی اکٹھی کر لی جائے تو کیا خیال ہے پوری دنیا کی بجلی اگر اکٹھی کر لی جائے تو آسمان تک روشنی پہنچا سکتے ہیں؟ میرے رب کے فیصلے دیکھیے۔ صحیح بخاری کی روایت آپ نے سنی پڑھی ہوگی کہ جنت ایسی ہے لا عین رأت، آج تک کسی آنکھ نے اس جیسی نعمتیں دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ایسی نعمتوں کا تذکرہ سنا ہی نہیں ہے، ولا خطر على قلب بشر، آج تک کسی کے دل میں ایسا خیال آیا ہی نہیں ہے۔ میں ایک جھلک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطلعت إِلَى الْأَرْضِ، اگر جنتی عورت ایک مرتبہ آسمان دنیا سے زمین کی طرف جھانک لے، کیا کر لے؟ جھانک لے، لَمَلَأَتْ رِيحًا لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، ایک مرتبہ جھانکنے سے زمین و آسمان کا جتنا خلا ہے وہ روشن ہو جائے اور معطر ہو جائے۔ وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس کے سر پہ جو دوپٹہ ہے اگر دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بیچ کے بھی اس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اس جنت میں گھر بنانا بڑا آسان ہے۔ آج 25-25 سال نوکری ہوتی ہے، بسا اوقات گھر نہیں بنتا، قبر پہلے بن جاتی ہے۔ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں اگر وہ کرایہ دار نے، اگر مالک نے کوئی نوٹس بھیج دیا کہ گھر چھوڑ دو تو کیا بنے گا، یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے نوٹس آ گیا کہ زمین چھوڑو، زمین کے نیچے آ جاؤ تو کیا بنے گا، اس کی فکر ہی کوئی نہیں، اس کی فکر ہی کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایمان جو ہے وہ مومنوں کے لیے ضروری قرار دیا۔ چونکہ مومن نہیں مان رہے تھے، اللہ نے کچھ جھلکیاں بھیج دی ہیں۔ پہلے لوگ کہتے تھے نہیں نہیں ہم فلاں کی بات مانتے اس لیے ہیں، اور رب کے درمیان کوئی واسطہ تو ہونا چاہیے نا، ہماری تو سنتا نہیں ہے، فلاں کی تو موڑتا نہیں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے نا چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، دلائل دیتے تھے، ہم کہتے تھے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم اس وقت کہتے ہیں کہ جب آپ چھت کی بجائے سیڑھی پہ بیٹھ کے کہیں میں چھت پہ آ گیا تو پھر تو اعتراض ہم کر سکتے ہیں نا۔ جج کے پاس جانے کے لیے وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کہتے تھے بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن آپ وکیل کا ہاتھ پکڑ کے کہیں جج صاحب کیا حال ہے، آپ ہی جج ہیں، تو پھر تو اعتراض ہو سکتا ہے نا۔
اللہ نے موبائل نکال دیے، کوئی واسطہ نہیں، یہاں بیٹھے ایک انگلی مارتے ہیں، اٹلی کے کنارے جہاں دنیا ختم ہو جاتی وہاں بیٹھے بات ہو جاتی، کوئی واسطہ نہیں۔ قیامت کا خوف ختم ہو گیا تھا۔ یہ بھی میرے رب کا فیصلہ ہے، جو قیامت کو سوال ہونے تھے وہ سوال نامہ دنیا میں آ گیا۔ اللہ نے پوچھ رہا تھا، ہاں بھائی، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، جہاں انسان کا قدم ہے وہاں سے حرکت نہیں کرے گا جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ ان علمہ ما عمل به، سیکھا کیا ہے اور تم نے عمل کتنا کیا، اور دوسرا سوال ہے وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، بتاؤ نا مال آیا کہاں سے اور تم نے خرچ کہاں کیا۔ اب سب کو یہ 2 سوال یاد ہو گئے ہیں، کہاں سے آیا مال اور کہاں خرچ کر رہے ہو۔ لاؤ نا ذرا حساب۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا، تم نے جوانی کہاں کھپائی ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کے اندر تم اگر بول نہیں سکتے، اگر تم کلیریفیکیشن دے نہیں سکتے، جسٹیفائی نہیں کر سکتے، ایڈوکیٹ کو ساتھ لیتے ہو، قیامت کے دن ہوگا ان ربکم یحاضر ولیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب، اللہ ہر ایک سے مخاطب ہوں گے، کلام فرمائیں گے، بتا میرے بندے تو نے زندگی کیسے گزاری، نہ ترجمان ہوگا نہ کوئی پردہ ہوگا، لا ترى فیہا عوجا ولا امتا، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، کوئی ٹرننگ پوائنٹ نہیں ایسا کہ درخت کی اوٹ میں چلے جاؤ، کسی مکان کی اوٹ میں، چٹیل میدان میں ہوگے، ہر ایک کو رب کے سامنے پیش ہونا ہے، کیسے جواب انسان دے گا۔ اللہ وہ فکر ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے وہ منہج دیا ہے جس سے آپ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور جنت میں بھی گھر بنائیں گے۔ من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ آج یہ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ریاست مدینہ میں سب سے پہلے والی مدینہ نے قدم رکھا، اپنا گھر نہیں بنایا، پہلے مسجد بنائی۔ منہج ہے، مسجد سے محبت نہیں، مسجد والے سے محبت نہیں ہے تو یہ دعویٰ تو ہوگا مجھے محبت مدینے سے، اس کی دلیل نہیں ہے کوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سد فرجہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ ورفعہ بہا درجہ، نماز پڑھتے وقت جو پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیتا ہے نا، سوراخ کوئی نہیں چھوڑتا، کوئی فاصلہ نہیں چھوڑتا، اللہ کو یہ محبت و پیار اور احترام و اتحاد و اتفاق اتنا پسند آتا ہے، اللہ اس کا بھی جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ صرف گھر نہیں بناتے، اللہ درجات کو بھی بلند کر دیتے ہیں۔ من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة، جو دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، جو 12 رکعتیں پابندی سے پڑھتا ہے، رب تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4 بنى الله له بیتا فی الجنہ، چاشت کے وقت، ضحیٰ کے وقت، جس کو صلاة الاوابین بھی کہا گیا ہے، صلاة الاوابین حین ترمض الفصال، وفی روایت اخرى حین رمضت الفصال، جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائیں، 4 رکعتیں جو پڑھ لیتا ہے، اور ظہر سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کا بھی جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ من حافظ على 4 ركعات قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة، جو عصر سے پہلے 4 رکعتوں پہ حفاظت کرتا ہے، رب تعالیٰ اسے بھی جنت میں گھر عطا کر دے۔ من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة،
सूरत इखलास आती है आपको? मुझे उम्मीद है आपको तो आती होगी। मैं डर गया कि 40-40 वॉल्यूम पे मुश्तमिल लाइब्रेरी लॉ की तो मौजूद है, लेकिन इखलास पढ़नी नहीं आती। कौम क्या करेगी बेचारे, जिनको अल्लाह की तौहीद का पता नहीं है, जो कहते हैं कि अल्लाह ने जन्म लिया, वो क्या करेंगे बेचारे। अल्लाह उनको सीधा रास्ता दे दे, अल्लाह उनको कुरान की मोहब्बत आता कर दे। 10 मरतबा सूरतुल इखलास को पढ़ लेता है, अल्लाह जन्नत में घर बना देते हैं। तौहीद का करिश्मा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इस फरमान से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप में से कोई बाजार भी जाता है? बोले नहीं है जैसे कभी गए ही नहीं है आप। कौन कौन जाता है बाजार में? माशाअल्लाह। दुआ किस किस को याद है? मैंने सुन भी लेनी है, फिर न कहना। कौन सी दुआ पढ़ते हैं? मन दखल सूक फ़क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, आगे लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा हय्युन ला यमूत, आगे युह्यी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इतने मुबारक कलिमात हैं, इनामात 4 हैं। कतबल्लाहु लहु अल्फ अल्फ हसनह व महा अन्हु अल्फ अल्फ सय्यअह व रफ़अ लहु अल्फ अल्फ दरजह व बना लहु बैतन फिल जन्नह। 1000 को 1000 में मल्टीप्लाई करें तो जवाब क्या आएगा? 1000 को 1000 में ज़रब दे तो कितना नतीजा आएगा? लगता है मेरी तरह आप रियाजी में कमज़ोर ही है। कितना जवाब आएगा? 10 लाख नेकियां, 10 लाख गुनाह माफ़ होंगे और 10 लाख दर्जे बुलंद होंगे। शेख अलबानी रिवायत को सही कह रहे हैं, और अल्लाह जन्नत में घर भी बना दे। अना ज़ईमुन बिबैतिन फ़ी रबदिल जन्नह मन तरकल मिराअ व इन कान मुहिक्का व बिबैतिन फ़ी वसतिल जन्नह मन तरकल कज़िब व इन कान मज़िहा व बिबैतिन फ़ी अअलल जन्नह मन हस्सन खुलुक़ा। कौन है जो सच्चा होने के बावजूद जाती झगड़ा छोड़ दे? मैं जन्नत में चबूतरे का जामिन हूँ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। कौन है जो झूठ छोड़ दे? मैं जन्नत के दरमियान में उसको घर लेके दूंगा, मैं जमानत देता हूँ। कौन है जो अपना अखलाक अच्छा कर ले? मैं जन्नत के बाला खाने लेके